بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے کوئٹہ شہر کے لیے پنک اور گرین بس سروس کا بہت پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس سے پہلے گرین بسز کی ایک پوری لاٹ لائی گئی تھی، کوئٹہ شہر کے چند ایک محدود روٹس پہ ان کو چلایا گیا اور وہ ذرا کہ ناکافی تھے۔ تو اس کے بعد موجودہ بلوچستان گورنمنٹ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بسیں زیادہ ہونی چاہیے کوئٹہ شہر کے لیے۔ حالانکہ جو فیصلہ ہے گرین بسز کا، یہ جام کمال خان کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس حکومت نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا ہے اس پالیسی کو۔ تو چند دن قبل کوئٹہ میں ایک افتتاح ہوا گرین بس اور پنک بسز کا۔ پنک بسز خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں، جبکہ گرین بسز وہ مردوں کے لیے ہیں۔ اور اس بار نہ صرف کوئٹہ بلکہ تربت کے لیے بھی گرین بسز کا سروس شروع کیا گیا ہے، تربت میں بھی۔ تو دیکھیں جب افتتاح ہوا تو یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ وہ کہ بلوچستان گورنمنٹ کی ہے اور جام کمال خان کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن ہر گورنمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ جام کمال خان کے دور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور محکمہ ٹرانسپورٹ ان دونوں نے مل کے جو بسیں وغیرہ لائی تھیں یا جو بجٹ مختص کیا گیا تھا، جو بھی انہوں نے پالیسی بنائی تھی یا پلان بنایا تھا، اس میں محکمہ اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ دونوں آپس میں ان کی رضامندی اور باہمی مشاورت سے ہوا تھا۔ لیکن آج کے جو حکومت ہے اس میں اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے جو مشیر ہیں وہ میرے خیال میں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ دیکھیے کل جو افتتاح ہوا، لیکن اس میں ایک چیز نوٹس میں آیا، اس میں یہ تھا کہ مشیر ٹرانسپورٹ لیکن لیڈی صاحب اس فنکشن میں نظر نہیں آئے۔ ذرا کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کلک کرتی ہیں، تو ایز اے ایک رپورٹر کے، ایک جرنلسٹ کے بندے کے دماغ میں وہ کلک ہوتی ہیں، یار یہ ہوا کیسے۔ تو جیسے یہ پروگرام ختم ہوا اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ وہ لوگ جو لیڈی صاحب سے نزدیک ہیں ان سے کوئی رابطہ کریں یا لیڈی صاحب سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کے مشیر ہیں، ایک بڑے پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے، آپ اس میں نظر کیوں نہیں آئے؟ آپ شہر سے باہر تھے یا خدا نخواستہ کوئی طبیعت خراب تھی یا کوئی اور کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ جب میں نے معلومات لی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیڈی صاحب کوئٹہ شہر میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے جو روٹین کے کام ہیں اس میں مصروف ہیں، لیکن وہ جب پروگرام میں نہیں آئے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے مشیر ٹرانسپورٹ کو بلایا ہی نہیں گیا تھا، یا بلانے کا جو طریقہ کار تھا وہ مشیر ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کو وہ طریقہ کار اچھا نہیں لگا۔ ہوا یہ کہ کل کے دن یعنی کہ 11 بجے بس سروس کا افتتاح ہونا ہے، ایک پروگرام ارینج کیا گیا تھا۔ اسی ایک رات پہلے رات کے کوئی 3-4 بجے کوئی انویٹیشن کارڈ مشیر ٹرانسپورٹ کو بھیجا گیا کہ کل اتنے بجے یہ پروگرام ہے اور اس کا افتتاح ہونا ہے۔ اس سے مشیر خزانہ صاحب کو ایسے لگا کہ یار ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ میں ہوں، اس کو ہیڈ میں کر رہا ہوں، اور یہ کام جس کا افتتاح میں نے کرنا ہے یا میں نے فرنٹ میں ہونا ہے، تمام انتظامات میرے ڈپارٹمنٹ نے سنبھالنا ہے، مجھے پرایوں کی طرح رات کے 3 بجے ایک میسج دیا جاتا ہے کہ جی کل اتنے بجے یہ پروگرام ہے۔ اس لیے مشیر ٹرانسپورٹ صاحب وہ اس پروگرام میں گئے ہی نہیں۔ برحال جو سیکرٹری وغیرہ تھے وہ موجود تھے اس پروگرام میں، لیکن مشیر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ خود نہیں آئے۔ اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی کے جو اراکین پبلکلی وزیر اعلیٰ مخالفانہ بیان دیتے ہیں اس میں 2 سر فہرست ہیں، ایک لیڈی صاحب، ایک علی حسن زہری صاحب۔ ان کی ناراضگی حقیقی ہے،
کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے جا کے اسمبلی فلور پر کہیں پہ کسی پروگرام میں کوئی مخالفت کی اور کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ، بعد میں ملنا جلنا ہوتا ہے نا، سلام دعا ہوتی ہے، ایک پروگرام میں بیٹھنا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ناراضگی بتائی جاتی ہے۔ اور ناراضگی جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ وہ کیوں نہیں گیا، تو اس سے ایسے اندازہ ہو رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے جو 2 اراکین اسمبلی ہیں، لیاقت لیڈی، علی احسن زہری صاحب، یہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ان کی اب تک نہیں بنی ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جو ایم پی ایز وغیرہ ہیں اسمبلی کے فلور پر اپوزیشن والے ہیں، باقی ہیں وہ مخالفانہ بیان دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فائلیں ہیں، سی ایم ہاؤس آنا جانا ہے وغیرہ۔ ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ یار لیاقت لیڈی صاحب کی جو ناراضگی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے، یا باقی اندرونی طور پر یہ جو فائلیں ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ، کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کی پوسٹنگ کرنی ہے، مطلب جو روٹین کے کام ہوتے ہیں نا فائلنگ کی، وہ مجھے ذاتی طور پر ایسا لگا کہ وہ چل رہا ہے، لیکن اب پتہ چلا نہیں جی ناراضگی بڑی گہری ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں بڑی وجہ بھی بن سکتی ہیں کسی بھی معاملے کا، تو یہ ناراضگی بہرحال ہے۔ اور علی احسن زہری صاحب ذرا کدھر نہیں ہیں، وہ اب میں رہتے ہیں، یہاں آتے نہیں ہیں، بہت کم آتے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن علی احسن زہری صاحب کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ لیاقت لیڈی صاحب کے ڈپارٹمنٹ بقول ان کے کہ مداخلت ہوتی ہے وغیرہ، لیکن علی احسن زہری کے جو ڈپارٹمنٹ ہے نہ اس پہ مداخلت ہوتی ہے، نہ اس کے فنڈ پہ کوئی کٹوتی ہوتی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی کی ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے ان کی مرضی کا انتظامیہ ہے، مرضی کے لوگ ہیں، مرضی کا کام کر رہا ہے۔ پی ایس ڈی پی میں موٹا رقم لے کے گئے ہیں، کام کر رہے ہیں، رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ نہ سیکرٹری وزیر اعلیٰ سے زیادہ علی احسن کی بات مانتا ہے، لیکن یہاں لیاقت لیڈی صاحب کے معاملے میں معاملہ تھوڑا سا نا الٹ ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں لیاقت لیڈی صاحب کو کافی مشکلات ہیں اور اس معاملے میں کہ پورا سی ایم سیکریٹریٹ جو ہے اس سے ناراض ہے اور وہ سی ایم سیکریٹری ناراض ہیں، تو اس کے ڈپارٹمنٹ میں ظاہر مداخلت بھی ہوتی ہوگی اور باقی معاملات بھی ہوتے ہوں گے۔ یار دوسری خبر یہ ہے کہ میں آج یہ خبر پڑھ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کے پی کے کی حکومت نے 2-4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ مرکزی گورنمنٹ نے انہیں جو پولیس کے لیے انتظامیہ کے لیے گاڑیاں دی ہیں وہ استعمال شدہ ہیں، سیکنڈ ہینڈ ہیں، اس لیے یہ گاڑیاں ہم نہیں لیں گے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے وہ گاڑیاں واپس مرکز کو بھجوا دی ہیں، تو پھر مرکزی گورنمنٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے گاڑیاں نہیں لینی ہیں تو ہم بلوچستان والوں کو دیں گے۔ تو واقعی میں انہوں نے مرکزی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے وہ گاڑیاں 8 تھے 10 تھے جتنے بھی تھے انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے کیا اور بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ اب دوبارہ سیم وہی معاملہ ہے، دوسرا ایک کیپ ہے گاڑیوں کا۔ کچھ گاڑیاں کے پی گورنمنٹ کو وزارت داخلہ نے بھجوائی ہیں، مرکزی گورنمنٹ نے، کہ یہ آپ کی پولیس کے لیے اسپیشلی یہ آپ کے لیے گاڑیاں ہیں۔ تو آج وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو گاڑیاں ہیں وہ یہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے، آپ خود استعمال کرتے ہیں، جب آپ کے کام کا نہیں رہتے گاڑیاں تو وہ آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری توہین ہے، اس طرح اگر ہم مطلب ایک سیکنڈ ہینڈ یا پرانی چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے، ہم نہیں لیں گے۔ دوبارہ مرکزی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے وزارت داخلہ نے کہ جی ہم یہ گاڑیاں آپ نہیں لے رہے ہیں، ہم دوبارہ بلوچستان کو بھیج دیں گے، بلوچستانیوں کے وارک آتا ہے، تو وہ گاڑیوں کا کیب بھی آ رہا ہے۔ ابھی ذرا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے یا بلوچستان حکومت نے ان کو تو ایکسیپٹ ہی کرنا جو پچھلی بار کیا ہے، تو خوش بھی ہونا چاہیے بلوچستان والوں کو کہ ایک چیز اگر دوسرا صوبہ نہیں لے رہا وہ آپ کو مل رہا ہے، آپ لے لیں اس کو۔ اگر کے پی گورنمنٹ وہ گاڑیاں ایکسیپٹ کرتی تو یہ گاڑیاں بھی ہمیں نہیں ملتی نا بلوچستان والوں کو۔ چلیں جیسا تیسا یہ گاڑیاں ہمیں مل رہی ہے۔ جو گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں وہ یا تو پنجاب میں استعمال ہوئی ہوں گی یا اسلام آباد کے لیے استعمال ہوئی ہوں گی،
وہاں پہ نہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے، نہ یہ ہے اچھی سڑکیں ہیں، مواصلات بہتر ہے. لیکن بلوچستان میں گاڑیاں آپ لے کے آئیں گے سیکنڈ ہینڈ، یہ تو اس پہاڑی علاقوں میں نہ جہاں پہ نہ اچھی سڑک ہے، مواصلات درم برم ہے نا، یہ گاڑیاں ادھر کیسے چل پائیں گے؟ ذرا کہ یہ 5-6 مہینے 7 مہینے کے بعد تو کپڑا بنیں گے، اور اس کی مینٹیننس کے لیے تو بڑی رقم آپ کو پھر خرچ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ بلوچستان کو بھی ان کو ریکویسٹ کرنا چاہیے، محکمہ داخلہ جو ہے آپ کا، ان کو کہنا چاہیے کہ یار ہماری حالت دیکھیں، روڈوں کی حالت دیکھ کر آپ فیصلہ کریں جی گاڑیاں آپ ہمیں بھجوا رہے ہیں، کم سے کم نئی گاڑیاں ہونی چاہیے اگر بھیجنا ہے. نہیں بھیجنا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ گاڑیاں مینٹیننس کر کے بھیجی گئی ہوں گی نا، کے پی کے پھر ابھی بلوچستان آ رہی ہے، تو یہ بلوچستان میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گی. بہرحال چلیں ٹھیک ہے، بائی بندی میں اور اچھے اس میں لیا جانا تھا تو لے لیا بلوچستان گورنمنٹ نے، اور چلو ٹھیک ہے، ہمارے پولیس افسران جو ہیں وہ تو کچھ دن تو گاڑیوں میں گھومتے رہیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.